اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اعمال۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت، اس کے اعمال اور حج کی پرکیف ساتوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ 12واں ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام عشرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ مسلمان ان عبادتوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محبتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں ہے اور کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورۃ فجر کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چند چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ والہانہ عشرہ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی فضیلت۔ ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نامعلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ذی الحجہ کے 10 ایام میں جو بھی آپ کو نیکی ملتی ہے، اس کی برکتیں حاصل کرے۔ سارا سال آپ کو اس کی برکتیں، نعمتیں، خوشیاں ملتی رہیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن کیسے گزارتے تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال جان سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، وہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت فضیلت دن یہی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی رات کے اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس قدر ممکن ہو عبادت کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جیسے عبادت کی توفیق ملے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت کریں۔
اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ پھر ان دنوں میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تکبیر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اس میں الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے ذکر اذکار قرآن پاک کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی اہمیت۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام ضرور کرے، یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن نہ کٹوائے۔ اس سلسلے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم سے جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کاٹنے سے اس لیے منع فرمایا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، وہ بال اور ناخن نہیں کٹوا سکتے۔ ہمیں احرام والوں کی مشابہت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔